وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور تحقیق ہم نے ان کو ان چیزوں میں اقتدار دیا تھا جن میں ہم نے تم لوگوں کو نہیں دیا، اور ہم نے ان کی سماعتیں اور بصارتیں اور دل بنائے تھے، مگر ان کی سماعتیں ان کے کچھ کام نہ آئیں، اور نہ ان کی بصارتیں اور نہ ان کے دل، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات سے انکار کرتے تھے، اور ان کو اسی چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور تحقیق تمہارے ارد گرد جو بستیاں ہیں ان کو ہم نے ہلاک کیا اور بار بار مختلف طریقے سے آیات بھیجیں شاید کہ وہ پلٹ آئیں۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ پھر کیوں نہ انہوں نے ان کی نصرت کی جن کو انہوں نے اللہ کے علاوہ قرب حاصل کرنے کے لیے معبود بنا لیا تھا، بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے، اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ اور جب ہم نے
جنوں کے ایک گروہ کو آپ کی طرف بھیجا تاکہ وہ قرآن سنیں۔ پھر جب وہ وہاں حاضر ہو گئے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش رہو۔ پھر جب تلاوت ختم ہو گئی تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم۔ انہوں نے کہا اے ہماری قوم، بے شک ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں، حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتی ہے۔ يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم۔ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ، وہ تمہارے گناہوں کو تمہارے لیے بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين۔ اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول نہیں کرے گا تو وہ زمین میں عاجز کر سکنے والا نہیں ہے، اور اللہ کے سوا اس کے کوئی اولیاء نہیں ہیں، وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا، یعنی سوچا، بے شک اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا ہے اور ان کی تخلیق سے نہیں تھکا، وہ اس پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے، کیوں نہیں، بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا
قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. اور جس دن ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے نار پر پیش کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم. اللہ کہے گا پس عذاب کا ذائقہ چکھو، اس لیے کہ تم کفر کرتے تھے. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. پس اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کرو جس طرح رسولوں میں سے اولو العزم نے صبر کیا، اور ان کے لیے عذاب کی عجلت نہ کرو. جس دن وہ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو ایسا لگے گا گویا کہ وہ دنیا میں نہیں رہے مگر دن کی ایک گھڑی. بات پہنچا دی گئی، پھر کیا کوئی اور ہلاک کیا جائے گا سوائے فاسقوں کی قوم کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے اسم کے ساتھ جو سب پر بلا امتیاز عام رحم کرنے والا، مومنین پر خصوصی ابدی رحم کرنے والا ہے. جن لوگوں نے کفر کیا یعنی شہادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علی علیہ السلام کا حق غصب کرنے والے اور بنو امیہ، اور اللہ کی سبیل مولا علی سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے صالح اعمال کیے اور اس پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے علی علیہ السلام کے بارے میں، اور وہ علی علیہ السلام حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے ان کی برائیاں ان سے مٹا دیں اور ان کا حال درست کر دیا. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب
یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے انہوں نے باطل یعنی آدائے محمد والے محمد علیہ السلام کا اتباع کیا ہے، اور بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں انہوں نے حق کا اتباع کیا ہے جو ان کے رب کی طرف سے ہے۔ اس طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں پیش کرتا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم پس جب تمہاری مد بھیڑ ہو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے تو گردنیں مارنا ہے، حتیٰ کہ جب تم ان کو کچل دو تو سخت میثاق کرو، پھر یا اس کے بعد احسان کرو یا فدیہ لے لو، حتیٰ کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے۔ یہ ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور خود ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن جنگ اس لیے تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی سبیل میں قتل ہو جائیں تو اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم وہ ان کی ہدایت کرے گا اور ان کا حال درست کر دے گا، اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس کا ان کو تعارف کرا چکا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے تو وہ تمہاری نصرت کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت رکھے گا۔ والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے تو ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا ہے۔ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله
یہ اس لیے کہ انہوں نے اس کو ناپسند کیا جو اللہ نے علی علیہ السلام کے بارے میں نازل کیا ہے، تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها۔ کیا پھر وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں؟ یعنی کیا وہ قرآن نہیں پڑھتے؟ پھر وہ دیکھیں کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے قبل تھے۔ اللہ نے ان پر تباہی کر دی، اور ولایت علی علیہ السلام کے انکاری کافروں کے لیے بھی اسی کی مثل انجام ہیں۔ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم۔ یہ اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کا مولا ہے جو ایمان لائے ہیں، یعنی حمزہ علیہ السلام، جعفر علیہ السلام، اور بے شک کافروں یعنی ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کے لیے کوئی مولا نہیں۔ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے ولایت علی علیہ السلام کے ساتھ صالح اعمال کیے ہیں، ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور جن لوگوں نے امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت کا کفر کیا ہے وہ مزے کر رہے ہیں اور وہ کھا رہے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں، اور نار ان کے لیے ٹھکانہ ہے۔ وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم۔ اور کتنی ہی بستیاں تھیں جو تمہاری بستی سے زیادہ طاقتور تھیں جس سے تمہیں نکال دیا ہے، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کا کوئی ناصر نہ تھا۔ أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم۔ کیا پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، اس یعنی غاصبان حق اور ابو جہل اور ابو سفیان کی طرح ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کا اتباع کرتے ہوں؟ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها
وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ اس جنت کا حال جس کا متقین شیعان علی علیہ السلام سے وعدہ کیا گیا ہے، اس میں صاف تازے پانی کی نہریں ہوں گی، اور ایسے دودھ کی نہریں جس کا مزہ بدلہ نہیں ہوگا، اور ایسے مشروب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگا، اور صاف شہد کی نہریں یعنی علوم آل محمد علیہ السلام ہے، اور ان میں ان کے لیے ہر طرح کے ثمرات ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت یعنی ولایت۔ کیا جنتی ہو سکتے ہیں اس کی طرح جو نار میں ہمیشہ رہیں گے؟ آل محمد علیہ السلام کے دشمنوں کی ولایت ہی دراصل دوزخ ہے، اور جن کو ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان منافقین کی آنتوں کو قطع کر دے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ اور ان منافقین میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی بات سنتے ہیں، حتیٰ کہ جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان سے جن کو علم عطا کیا گیا ہے یعنی علی علیہ السلام سے کہتے ہیں ابھی اس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب پر اللہ نے چھاپا لگا دیا ہے اور وہ اپنی خواہشات کا اتباع کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ اور جو لوگ ولایت علی علیہ السلام کے سبب ہدایت یافتہ ہیں، اللہ ان کی ہدایت میں ائمہ معصومین علیہ السلام وقائم اجل اللہ تعالی فرج الشریف کی معرفت کا اضافہ کرتا ہے اور ان کو ان کا تقوی عطا کرتا ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ پھر کیا وہ صرف ساعت یعنی قیام قائم اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ پس اس کی شرطیں علامات یعنی تو آ چکی ہیں، تو ان کا نصیحت قبول کرنا کہاں سے ہوگا جب وہ آ جائے گی؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ
پس جان لو بے شک کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور استغفار کرو اپنے پیروکاروں کے لیے، اور مومنین یعنی علی علیہ السلام کے محب، اور مومنات یعنی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی محب کے لیے، اور اللہ تمہاری آمد و رفت سرگرمیوں کو جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے کو بھی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں کہتے ہیں کہ کوئی سورہ کیوں نہیں نازل کی جاتی، پھر جب ایک محکم سورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر کیا گیا تھا، تو تم نے دیکھا کہ جن منافق لوگوں کے قلوب میں مرض ہے وہ تمہاری طرف اس شخص کی طرح دیکھ رہے ہیں جس پر موت چھائی ہوئی ہو، پس ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم۔ اطاعت اور اچھی بات، پھر جب ولایت کا امر پختہ ہو گیا تھا تو اگر وہ بنو امیہ اللہ سے سچے ہوتے تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ پھر تم غاصبان حق سے اور کیا توقع ہو سکتی ہے؟ اگر تم حاکم بن جاؤ تو تم زمین میں فساد کرو گے اور قطع رحمی کرو گے، یعنی بنو امیہ اور بنو عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت علیہم السلام سے قطع رحمی کی۔ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم۔ انہی لوگوں پر اللہ نے لعنت کی ہے تو ان کو بہرا کر دیا اور ان کی بصارتوں کو اندھا کر دیا ہے۔ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ کیا پھر وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا قلوب پر ان کے کفل لگے ہوئے ہیں؟ یعنی قیاس سے اجتہاد کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے یہاں پر۔ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم۔ بے شک
جو غاصبان حق لوگ اپنی پیٹھوں پر پھر گئے، پھر بعد اس کے کہ ان کے لیے ہدایت یعنی ولایت علی علیہ السلام واضح ہو گئی، آدمی شیطان نے انہیں اکسایا اور انہیں امیدیں دلائیں۔ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر واللہ یعلم اسرارہم۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا جنہوں نے اس کو ناپسند کیا جو اللہ نے علی علیہ السلام کے بارے میں نازل کیا ہے کہ ہم بعض معاملات میں تمہاری اطاعت کریں گے، یعنی خمس بنی ہاشم کو نہیں دیں گے، اور اللہ ان کے اسرار کو جانتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ پھر کیسا حال ہوگا جب ملائکہ ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوئے ان کو وفات دیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ یہ اس لیے کہ انہوں یعنی غاصبان حق کے پیروکاروں نے اس غاصبان حق کا اتباع کیا جس نے اللہ کو غضبناک کیا، اور انہوں نے اللہ کی رضا یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا مولا علی علیہ السلام کو ناپسند کیا، تو اس نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ۔ کیا ان یعنی غدیر کے دن علی علیہ السلام کے خلاف زبان درازی کرنے والے لوگوں کا جن کے قلوب میں مرض ہے خیال ہے کہ اللہ ان کے کینے کو ہرگز ظاہر نہیں کرے گا؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کو تمہیں دکھا دیں تو تم ان کو یقیناً ان کے چہروں سے پہچان لوگے، اور ان کے انداز کلام سے تو تم ان کو لازمی پہچان لوگے، یعنی بغض علی علیہ السلام ان کے چہرے اور زبان پر ظاہر ہوتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے حتیٰ کہ ہم ظاہر کر دیں کہ تم میں سے مجاہد اور صابر کون ہے، اور ہم تمہاری خبروں کی جانچ پڑتال کر لیں۔ إِنَّ الَّذِينَ
كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی سبیل امیر المومنین علی علیہ السلام سے روکا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی علی علیہ السلام کے بارے میں بعد اس کے کہ ان کے لیے ہدایت یعنی ولایت علی علیہ السلام واضح ہو چکی تھی، وہ ہرگز اللہ کو کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے اور اللہ ان کے اعمال ضائع کر دے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو آل محمد علیہ السلام کی عداوت سے باطل نہ کرو۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور اللہ کی سبیل ولایت علی علیہ السلام سے روکا پھر وہ مر گئے جبکہ وہ کفار تھے تو اللہ ہرگز ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. پس تم کمزور نہ بنو اور صلح کی دعوت نہ دو اور تم غالب رہنے والے ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہرگز تمہیں تمہارے اعمال سے محروم نہیں کرے گا۔ إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. دنیا کی حیات صرف ایک کھیل اور تماشا ہے اور اگر تم ایمان رکھو اور تقوی اختیار کرو تو وہ تمہیں تمہارے اجر دے گا اور وہ تمہارے اموال تم سے نہ مانگے گا۔ إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. اگر وہ تم سے وہ مانگ لے پھر تم سے اسرار کرے تو تم بخل کرو گے اور وہ تمہارے کینہ و نفرت کو ظاہر کر دے گا۔ سبيل الله فمنكم
فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم یہ تم ہی لوگ ہو جن کو اللہ کی سبیل میں خرچ کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، پھر تم میں سے کچھ ہیں جو بخل کر رہے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے تو صرف اپنے نفس کے فائدے سے بخل کرتا ہے، اور اللہ تو غنی ہے اور تم محتاج ہو، اور اگر تم نے ولایت علی علیہ السلام سے منہ موڑا تو اللہ تمہاری بجائے کسی اور موالی قوم کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری مثل نہ ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا سورۃ الفتح، اللہ کے اسم کے ساتھ جو سب پر بلا امتیاز عام رحم کرنے والا، مومنین پر خصوصی ابدی رحم کرنے والا ہے۔ اے حبیب، بے شک ہم نے آپ کو فتح عطا کی، واضح فتح۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا تاکہ اللہ تمہاری خاطر بخش دے جو تمہارے پیروکاروں یعنی شیعان علی علیہ السلام میں سے پہلے گزر چکے ہیں، اور وہ جو بعد میں آنے والے ہیں، اور وہ تم پر اپنی نعمت تمام کر دے اور تمہیں صراط مستقیم کی ہدایت پر رکھے۔ وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا اور اللہ تمہاری نصرت کرے، زبردست نصرت۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وہ وہی ہے جس نے سکینہ یعنی ایمان کو مومنین کے قلوب میں نازل کیا تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھا لیں، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ ہمیشہ سے سب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا۔ تاکہ وہ مومنین اور مومنات کو ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ ان کی برائیاں ان سے مٹا دے، اور یہ اللہ کے نزدیک عظیم کامیابی ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور ان منافقین اور منافقات اور مشرکین اور مشرکات کو عذاب دے جو اللہ کے بارے میں ظن کرتے ہیں برا ظن۔ برا چکر انہی پر ہے جنہوں نے بیت رضوان کی مخالفت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام لگائے، اور اللہ ان پر غضبناک ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی، اور ان کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے جو بہت بری آخری منزل ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ ہمیشہ سے زبردست اور حکمت والا ہے۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ بے شک ہم نے آپ کو بطور شاہد اور مبشر اور نذیر بھیجا ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ تاکہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا ساتھ دو اور اس کی عزت و توقیر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ بے شک اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہیں وہ دراصل اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، یعنی قائم اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کعبہ سے ٹیک لگا کر ہاتھ بڑھا کر کہیں گے
حاذہ ید اللہ ومن اللہ وبامر اللہ، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، پس جو عہد کو توڑے گا تو محض اپنے نفس پر وبال کے لیے عہد کو توڑے گا، اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے تو اللہ اس کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا۔ اے حبیب، بدوؤں میں سے جو پیچھے رہ گئے تھے وہ آپ سے کہیں گے کہ ہمیں ہمارے اموال اور ہمارے اہل و عیال نے مشغول کر دیا تھا، پس آپ ہمارے لیے دعائے مغفرت کریں۔ وہ اپنی زبانوں سے کہتے ہیں جو ان کے قلوب میں نہیں ہے۔ اے حبیب کہہ دو، پھر کون تمہارے لیے اللہ سے بچانے کا کوئی اختیار رکھتا ہے اگر وہ تمہارے لیے ضرر کا ارادہ کر لے یا تمہارے لیے نفع کا ارادہ کر لے، بلکہ اللہ ہمیشہ سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا۔ بلکہ تم نے ظن کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین اپنے گھر والوں کی طرف ہرگز تاابد پلٹ کر نہ آئیں گے، اور یہ اجتہاد تمہارے قلوب میں خوشنما بنا دیا گیا اور تم نے برا ظن کیا، اور تم تباہ ہونے والی قوم ہو۔ ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائیں تو بے شک ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔
اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ ہمیشہ سے غفور الرحیم ہے۔ سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا۔ جب تم مال غنیمت کی طرف رخصت ہوگے تاکہ اسے حاصل کرو تو پیچھے رہ جانے والے لوگ کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے پیچھے آنے دو، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام بدل دیں۔ اے حبیب کہہ دو تم ہرگز ہمارے پیچھے نہیں آ سکتے، اللہ نے اس سے پہلے اسی طرح کہہ دیا ہے۔ تو وہ کہیں گے بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ وہ لوگ نہیں سمجھتے مگر قلیل۔ قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما۔ اے حبیب بدوؤں میں سے پیچھے رہ جانے والوں سے کہو ان قریب تمہیں ایک شدید جنگی طاقت رکھنے والی قوم کی طرف لڑنے کے لیے بلایا جائے گا، تم ان سے جنگ لڑو گے یا وہ مطیع ہو جائیں گے، پس اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم منہ موڑ گئے جیسا کہ اس سے قبل تم منہ موڑ گئے تھے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما۔ اندھے پر کوئی حرج نہیں اور نہ لنگڑے پر حرج ہے اور نہ مریض پر حرج ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ
اس کو جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور جو منہ موڑ لے گا اسے وہ دردناک عذاب کی سزا دے گا۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ تحقیق اللہ مومنین سے راضی ہو گیا جب وہ حدیبیہ میں درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے تو اسے علم تھا جو ان کے قلوب میں تھا، بس اس نے ان پر سکون نازل کیا اور ان کو قریبی فتح خیبر ثواب میں دی۔ ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما۔ اور کثیر مال غنیمت جسے وہ حاصل کریں گے، اور اللہ ہمیشہ سے زبردست اور حکمت والا ہے۔ وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما۔ اللہ نے تم سے ایک کثیر مال غنیمت کا وعدہ کیا ہے جسے تم حاصل کرو گے، تو اس نے تمہارے لیے یہ فتح جلدی کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور تاکہ مومنین کے لیے آیت بن جائے اور وہ تمہیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا۔ اور دوسرا جس پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے، تحقیق اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اللہ ہمیشہ سے ہر شے پر قادر ہے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اور اگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تم سے لڑتے تو ضرور پیٹھ پھیر جاتے، پھر وہ نہ ولی پاتے اور نہ ہی مددگار۔ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔
اللہ کی سنت اس سے قبل گزر چکی ہے اور تم اللہ کی سنت میں ہرگز تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ اور وہ وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اس کے بعد کہ وہ تمہیں ان پر غلبہ عطا کر چکا تھا، اور اللہ ہمیشہ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما۔ وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو روکا کہ وہ قربان گاہ پہنچ سکیں، اور اگر ایسے مومن مرد اور مومنہ عورتیں مکہ میں نہ ہوتیں جنہیں تم نہیں جانتے کہ تم لا علمی میں ان کو پامال کر دیتے، تو ان کی وجہ سے تم پر رسوائی آ پڑتی، تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جسے چاہے داخل کرے۔ اگر وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا تھا ہم ضرور دردناک عذاب کی سزا دیتے۔ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ جب ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے اپنے قلوب میں حمیت بٹھا لی، جاہلیت والی حمیت، یعنی صلح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے محمد بن عبداللہ لکھا جائے، تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر سکون نازل کیا اور ان پر کلمۃ التقوی ولایت علی علیہ السلام لازم کر دیا، اور وہی شیعان علی علیہ السلام اس کے زیادہ مستحق
اور اس کے اہل تھے، اور ہر شے کو ہمیشہ سے خوب جانتا ہے۔ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا۔ تحقیق اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا ہے حق کے ساتھ کہ انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے امن و امان سے، اپنے سروں کو منڈواتے ہوئے اور بال کٹواتے ہوئے۔ تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ پس اسے وہ علم تھا جو تمہیں معلوم نہ تھا، تو اس نے اس خواب پورا ہونے سے پہلے قریبی فتح خیبر قرار دے دی۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ وہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق یعنی دین ولایت معصومین علیہ السلام کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، رجعت میں امام قائم عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے ذریعے، اور اللہ گواہ کافی ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں. تم انہیں رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے دیکھتے ہو. وہ اللہ کا فضل اور رضا چاہتے ہیں. سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں ماتھوں پر ان کی علامات نشان ہیں. یہ صفت ان کی تورات میں ہے اور انجیل میں ان کی مثال ہے کہ جیسے ایک کھیتی یعنی عبد المطلب علیہ السلام ہے جس نے اپنی کومپل یعنی مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی. وہ کاشت کرنے والوں یعنی مولا علی علیہ السلام کو خوش کرتی ہے تاکہ ان کی وجہ سے کافر غصے میں جلیں. اللہ نے ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے صالح اعمال کیے ہیں مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. سورۃ الحجرات. اللہ کے اسم کے ساتھ جو سب پر بلا امتیاز عام رحم کرنے والا، مومنین پر خصوصی ابدی رحم کرنے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سب سننے والا اور سب جاننے والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی کی آواز سے اپنی آوازیں بلند نہ کیا کرو اور نہ اس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو. ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرنے کی طرح ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو. یعنی کسی بھی معصوم علیہ السلام کے حرم میں نہ اونچا بولنے کی اجازت ہے اور نہ پیٹ کرنے کی اجازت ہے. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم.
بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے حضور اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے قلوب کا اللہ نے تقوی کے لیے امتحان لے لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے ندا دیتے ہیں ان کی اکثریت عقل نہیں کرتی۔ ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم۔ اور اگر یقیناً وہ صبر کرتے حتیٰ کہ آپ خود ان کے پاس باہر آتے تو یقیناً ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق یعنی عورت جو سیدہ ماریہ پر تہمت لگاتے ہوئے تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم گروہ کو لا علمی سے نقصان پہنچا دو، پھر جو کچھ تم نے کیا ہو اس پر نادم ہو جاؤ۔